السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلے جانتے ہیں گفتگو کے آداب یعنی بات کرنے کے کیا آداب ہیں۔ زبان جسم کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، مگر اسی پر انسان کے اچھے برے اعمال کا دار و مدار ہوتا ہے۔ انسان کی شریک کلامی اور سلیقہ مند گفتگو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ سکتی ہے، جبکہ زبان کا غلط استعمال کر کے اور غیر ذمہ دارانہ گفتگو باہمی تعلقات کو ختم کر کے نفرت میں تبدیل کر سکتی ہے۔ اسی اہمیت کے پیش نظر قرآن و حدیث میں گفتگو کرنے کے ایسے آداب طریقے بیان کیے گئے ہیں جن پر عمل کرنے سے انسان کے باہمی تعلقات صحیح ہوتے ہیں اور زبان کے غلط استعمال سے حفاظت ہوتی ہے۔ انہی آداب میں سب سے پہلا آداب یہ ہے کہ گفتگو ہمیشہ نرمی سے کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ نرم مزاج اکثر اچھائیوں اور بھلائیوں کی جڑ اور بنیاد ہے۔ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی نرمی سے محروم کر دیا گیا وہ ساری بھلائیوں سے محروم کر دیا گیا۔ تو یہ بہت ہی خاص حدیث ہے، حضور نے فرمائی ہے، تو اپنے ان آدابوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہمیں ان پر عمل کرنا چاہیے۔ دوسرا آداب یہ ہے کہ جب کوئی بات کسی کو سمجھانی ہو تو گفتگو ٹھہر ٹھہر کر کرنی چاہیے کہ بات سننے والے کو اچھی طرح سمجھ میں آ سکے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جدا جدا ہوتی تھی، جس کو ہر سننے والا سمجھ لیتا تھا، یعنی جو وہ بات کرتے تھے سننے والا اچھی طرح سمجھ جاتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں۔ تیسرا آداب یہ ہے کہ گفتگو عموماً آہستگی اور مناسب آواز کے ساتھ کرنی چاہیے۔ بے موقع چیخ چیخ کر باتیں کرنا حماقت و جہالت کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حضرت لقمان علیہ السلام کی زبانی گفتگو اور بول چال کے طریقہ اس طرح سکھایا ہے، اور اپنی آواز ذرا پست رکھ، سب آواز سے بری آواز گدھوں کی ہوتی ہے۔ تو یہ طریقہ قرآن میں بتایا ہے کہ اپنی آواز ذرا پست رکھنی چاہیے، کیونکہ سب سے بری آواز گدھوں کی ہوتی ہے۔ چوتھا آداب یہ ہے کہ گفتگو مختصر اور بامقصد ہونی چاہیے، کیونکہ مخاطب لمبی بات سننے سے اکتا جاتا ہے۔ ایک دفعہ ایک شخص نے طویل خطبہ دیا، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے سنا تو فرمایا، اگر یہ شخص مختصر بات کرتا تو اس کے لیے بہتر ہوتا، کیونکہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں گفتگو میں اختصار اختیار کروں، کیونکہ اختصار بہتر ہے۔